نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حسد کے بارے میں ہم بارہ سنتے ہیں، آخر کار حسد ہے کیا؟ حسد عربی زبان میں حقد المطر یا حقد المعدن کو کہا جاتا ہے۔ حقد المطر یعنی بارش کا سلسلہ منقطع ہو جانا، گویا کہ حاسد انسان سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور حقد المعدن ایک ایسی کان پہ بولا جاتا ہے جو پہلے تو سونا چاندی نکالا کرتی تھی، لیکن اب اس سے سونا چاندی نکلنا بند ہو گیا، گویا کہ حاسد انسان سے خیر کے نکلنے کی امید نہیں رہتی۔ بعض علماء نے حسد کی تعریف کچھ یوں کی ہے: تمنی زوال نعمت عن صاحبہا، صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ بعض حکماء کا کہنا ہے: ثلاثۃ لا یعناء لصاحبها عیش الحقد والحسد وسوء الخلق، تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں اس کی زندگی انتہائی بدمزہ ہو جاتی ہے: حسد، بغض اور برے اخلاق۔ حسد ایک ایسی گندی، غلیظ اور پلید بیماری ہے جس کی بنا پر یہود و نصارہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے کائنات میں سب سے پہلا قتل ہوا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے جنم دیا۔ تو معلوم ہوا حسد کی تعلیم ہمیں شیطان دیتا ہے، لہٰذا جو شخص حسد کرتا ہے وہ در حقیقت شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ در حقیقت شیطان کا شاگرد اور شیطان اس کا استاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی چوری چھپے گفتگو سنو اور نہ ہی جاسوسی کرو، اور خریداری کے ارادے کے بغیر محض کسی چیز کی قیمت اس لیے نہ بڑھاؤ کہ خریدنے والا دھوکہ کھا جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا فتحت علیکم الفارس والروم ای قوم انتم، کہ لوگوں جب تم پر فارس اور روم کے خزانوں کو کھول دیا جائے گا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: نقول کما امرنا اللہ، ہم وہی کہیں گے جس کا ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا، یعنی ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے اور اس کی مزید فضل و کرم کا سوال کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور؟ یعنی اس وقت تمہاری حالت اس کے علاوہ کچھ اور ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنافسوا ثم تتحاسدوا ثم تتباغضوا ثم تتدابروا او نحو ذالک، تم ان خزانوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض کرو گے اور پھر قطع تعلقی کرو گے، حتیٰ کہ اس کے علاوہ دیگر کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اہل العلم کا کہنا ہے کہ تنافس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص اس خزانے کے حصول کے لیے لپکے گا کہ کہیں اس خزانے کو مجھ سے پہلے کوئی اور حاصل نہ کر لے۔ اسی طرح ایک حاسد انسان نفسیاتی مریض ہوتا ہے، اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دب الیکم داء الامم، تم میں پچھلی امتوں کی ایک بیماری چل نکلی ہے اور وہ بیماری ہے حسد اور بغض، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کا صفایا کر دیتی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی
دیتی ہے، یعنی ایک حاسد انسان حسد کی وجہ سے اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا علاج ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم افشوا السلام بینکم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، اور میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ اور یاد رہے کہ مومن کبھی حاسد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو شخص مومن ہوگا وہ حاسد نہیں ہوگا، اور جو حاسد ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ ایک بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا حسد۔ بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو زبان کا سچا ہو اور مخموم القلب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد، کہ مخموم القلب وہ ہوتا ہے جس کا دل گناہوں سے پاک ہو، جس کا دل اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے پاک ہو، جس کا دل پاک صاف ہو، جس کے دل میں نہ حسد ہو اور نہ بغض ہو۔ لہٰذا اگر ہم بھی اپنے آپ کو مخموم القلب بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے آپ کو سب سے بہترین شخص بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔